اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد احد احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے، دعائیں قبول ہو، مرادیں پوری ہو۔ پھر آج ہم انشاءاللہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ غور و فکر کرنا، غور کرنا اللہ کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز پر، عجیب ان کے حالات پر، وہ بھی ثواب ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھ کر، سمجھ کر، جو بھی سمجھ میں آئے اور کہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ کیا اللہ کی شان ہے، تو یہ کہنا بھی ثواب ہے۔ اس لیے ذکر کرو، فکر کرو اور غور و فکر کرو، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ تو ایسے ہی آج ہمارا پروگرام چلتا ہے، عجیب حالات فرشتوں کے۔ اللہ پاک نے کیسے کیسے فرشتے نازل فرمائے ہیں، پیدا فرمائے ہیں اور پیدا فرماتا رہتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ وہ عجیب شان ہے اللہ کی، عجیب اللہ کی قدرت ہے، اور عجیب فرشتوں کے حالات بھی ہے۔ جیسے پچھلے 2 حصوں میں آپ نے سنا، 4 خاص مقرر فرشتے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، یعنی ملک الموت کا فرشتہ۔ بعد میں کچھ ایسے بھی فرشتوں کا حالات سنا آپ نے یا سن چکے ہوں گے، جو پروگرام چلتا ہے اس میں فرشتوں کا حالات، عجیب فرشتوں کے حالات میں میتا بروش نام کا فرشتہ، پردہ کرنے والوں کا فرشتہ، بادل چلانے والا فرشتہ، گرج سے بادل کو ہانکنے والے فرشتے، بجلیوں کی چمک جو پیدا ہوتی ہے، وہ چمک کیسے کیوں پیدا ہوتی ہے، وہ فرشتے، یعنی سارے فرشتوں کے حالات اب تک ہم نے سمجھا۔ اب انشاءاللہ تعالی اور خاص الخاص فرشتوں کے بارے میں آج ہم ذکر کریں گے اور سنتے ہیں عجیب فرشتوں کے حالات۔ جب اللہ پاک نے ایسے ایسے عجیب طاقت والے، قوت والے، عجیب
پروں والے، آنکھوں والے، چہرے والے، نور والے فرشتے رکھے ہیں، اور اس میں اللہ نے ایسی طاقت دی ہے، تو پھر اللہ کی کیا شان ہوگی، پھر ہمارا اللہ کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بیان سننا اور سن کر تعجب کرنا، یہ بھی اللہ کی شان ہے، اور یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ یہ جو چاہے اس کو ہی ایسے حکایت حقیقت سناتا ہے، اور پھر اس کی تقدیر، اس کے نصیب کو رحمت کے موڑ سے موڑ دیتا ہے، پھر وہ بندہ یا اللہ کی وہ بندی دین اور دنیا میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ خیر، تو مختصر زیادہ سمجھاتے ہوئے پھر آج ہم سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں عجیب فرشتوں کے حالات میں۔ آج ہم سنتے ہیں منکر، نکیر اور مردے کے حالات جو سب کو آنا ہے، اس منزل پہ سب کو پار ہونا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ترجمہ اللہ کا کلام بھی، جب میت مردہ قبر میں رکھ دی جاتی ہے تو اس کے پاس دو نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر، دوسرے کا نام نکیر ہے۔ یہ میت کو کہتے ہیں، تم اس آدمی، یعنی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا خیال رکھتے تھے؟ تو نیک جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، ہمارے آقا ہیں۔ جب وہ جواب دیتا ہے منکر نکیر کو، پہلے تو دو سوال اور ہوتے ہیں کہ تیرا خدا کون ہے، تیرا دین کیا ہے، پھر اس ہستی کے بارے میں، اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ یعنی قبر میں سرکار جلوہ نما ہوں گے اور فرشتے اشارے سے کہیں گے، اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ نیک ہوگا، اللہ والا ہوگا، نمازی ہوگا، درود و سلام پڑھنے والا ہوگا، کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے والا ہوگا، سب کے حقوق اپنی طاقت کے حساب سے ادا کرنے والا ہوگا۔ الغرض نیک بندہ یا نیک بندی ہوگی تو وہ فوراً کہے گی، یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہماری جان جہاں ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، یہ نبیوں کا امام ہے، رحمت للعالمین ہے، نبیوں کے نبی، امام اور شہدائے کربلا کے رازدار ہے، حسن حسین کے نانا جان ہے، فاطمہ کے بابا ہے، چار یار کے، ہم سب کے نبی ہے، نبی ہے۔ تو وہ منکر نکیر یہ جواب سن کر کہیں گے، مبارک ہو تیرے اس جواب سے۔ پھر اس کی قبر کو اللہ کے حکم سے کہتے ہیں چوڑی ہو جا، تو وہ قبر 70 ہاتھ چوڑی ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر نور بھر دیا جاتا ہے، اور وہ قبر نور سے
روشن ہو جاتی ہے، اور پھر کہتے ہیں اب سو جا، اب سو جا ایسا کہ اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں لوگوں کے پاس تجھے لوٹنا ہے، اور اپنی اچھے انجام کی خبر تجھے دیتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ کہتا ہے اب تم دنیا میں واپس نہیں جا سکتے، اب جو جائیے، جیسے سو جائیے، اب جیسے دلہا سوتا ہے جسے کوئی نہیں جگاتا سوائے اس کے رشتے داروں کے، سوائے اس کے جو اس کو چاہتا ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر کہتا ہے اب تیرا ٹھکانہ جنت ہے، جنت۔ اور اگر وہ میت منافق ہے، بد ہے، جواب نہیں دے سکتی، تو وہ فرشتے دو سوال کے بعد تیسرا سوال کرتے ہیں، اس وقت بھی یہی اشارہ کرتے ہیں بتا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتا، کبھی یہ کہتا ہے ہاں کسی سے سنا تھا، کوئی یہ کہتا تھا، کوئی وہ کہتا تھا، جیسے منافقوں کی باتیں۔ تو وہ فرشتے کا جواب نہیں دے سکتے۔ پھر فرشتے اللہ کے حکم سے زمین کو کہتے ہیں مل جا، اس طرح کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری پسلیوں میں گھس جائے، ایسے اندر ہو جائے، اور ایک دوسری کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، پیٹ پھٹ جاتا ہے، پھر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے آپ پر اور ہم پر، اور ساری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کلمہ پڑھنے والے پر۔ اس کی پسلیاں توڑ دیتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عذاب میں گھرا رہتا ہے قیامت تک۔ یہ ترمذی شریف کا حوالہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں ہم شریک تھے۔ آپ اس کے دفن سے فارغ ہوئے، اور لوگ واپس جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا یہ اس وقت تمہارے جوتوں کی کھڑکھڑاہٹ سن رہا ہے۔ اس کے پاس منکر و نکیر آئے ہیں، جن کی آنکھیں تانبے کی دیگوں کی طرح بڑی خوفناک اور نیلی ہے، ان کے ڈاڑے بیل کے سنگوں جیسے بڑی زوردار خوفناک ہے، ان کی آوازیں بادل کی طرح جیسے خطرناک بادل گرجے ہو، اور اس خطرناک آواز سے اسے بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کس کی عبادت کرتا تھا، کون ہے تیرا رب، کیا ہے تیرا دین، اور یہ کون ہے؟ وہ پہچان نہیں سکتا، وہ پہچان نہیں سکتا۔ کہتے ہیں یہ کون ہے؟ پھر وہی منافق والا جواب، میں نہیں جانتا کوئی کیا کہتا تھا، کوئی کیا کہتا تھا، میرا کوئی عقیدہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بس یہ کہتے ہی فوراً قبر کو ایک دوسرے کی پسلی میں گھس جانے کا حکم ہوتا ہے، قبر سمیٹ دی جاتی ہے، اور اسے پھر عذاب ہوتا ہے۔
اور اگر کوئی نیک ہے، پھر دوبارہ اس حدیث کو جو ہے معظم طبرانی نے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک ہے اور کہتا ہے ہم ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور اس کے احکامات ادا کیے، زندگی اور موت پر بھروسہ کیا، تو وہ فرشتے اسے کہتے ہیں تیرا یہاں آنا مبارک ہو، اسی حال میں کہ تجھے جنت مل جائے، اور جنت کی طرف کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر لمبی چوڑی خوب کھلی ہوئی کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جب قبر میں آدمی مردہ پہنچتا ہے یا پہنچتی ہے تو اس کے جسم میں روح لوٹا دی جاتی ہے، اور اس کے پاس قبر کے 2 فرشتے آتے ہیں، اس کا امتحان لیتے ہیں، یعنی منکر و نکیر، سوال و جواب ہوتے ہیں، اور پھر نیکیوں پر نیکیاں، برائیوں پر برائیاں ملتی ہے۔ اس کا اعمال نامہ کھول کر اس کی گردن میں باندھ دیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ خدا کے روبرو پیش ہوں گے۔ قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے سامنے ایک بہت بڑا مرحلہ، مشکل کا وقت سامنے آنے والا ہے جو تمہارے بس کا نہیں، بس اللہ عظیم ہے، اللہ سے مدد مانگو، اس کی مدد سے یہ مرحلہ مشکل حل ہو سکتی ہے۔ منکر و نکیر کی شکل و صورت قبر میں دکھانے سے گھبراہٹ شروع ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر تیری کیا حالت ہوگی جب تجھے زمین میں دفن کیا جائے گا اور تیرے لیے 3 ہاتھ کا گڑھا قبر کھودا جائے گا، 1 ہاتھ بلس ناپی جائے گی، پھر دفن کے بعد تیرے پاس کالے سیاہ منکر نکیر آئیں گے جو اپنے بالوں کو گھسیٹتے ہوئے، ان کی آوازیں گویا سخت کڑکڑانے والی گرج کی طرح ہوگی، آنکھیں گویا اندھا کر دینے والی بجلی کی طرح ہوگی، تیرے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے اور تجھے ڈرائیں گے، تجھ سے سوال و جواب ہوں گے، تب تیری کیا حال ہوگا، تب تیری کیا حالت ہوگی۔ یہ کس سے میرے آقا کہتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم سے، خلیفہ دویم سے، جن کے نام سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جو ایسا عظیم الشان اللہ کے نبی کا وفادار خلیفۃ المسلمین ہوا کہ اللہ کبھی کبھی اپنی بولی یعنی قرآن نازل کرتا تھا عمر کی بولی سے۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ابھی جیسی میری حالت ہے ایسے ہی حالت میری قبر میں رہے گی؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا ہاں تیری ایسی ہی حالت رہے گی، یعنی ایمان کے ساتھ۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ تو بس کافی ہے، میں بات کر لوں گا۔
میں دونوں کو کافی ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، یہ خلیفۃ المسلمین، ایمان، صحابی رسول، پھر بھی ان کی قبر میں فرشتے آئیں گے۔ اور آج کل نام کے، خالی نام کے پیر لنگوٹیے ہو جاتے ہیں، چرس چلمے پیتے رہتے ہیں، بھولے بھالے لوگوں کو مرید بنا کے اس کا دن پان کھان کھاتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کوئی فکر نہیں کہ بیٹا ہاں میں ہوں تیرا پیر، میں کافی ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرشتے منکر نکیر صحاباؤں کی بھی قبر میں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، در منصور کے حوالے سے اور کتابوں کے حوالے سے سوال جواب سب سے ہوں گے، تو کون سا ایسا پیر ہے؟ استغفر اللہ، خود تو برباد ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی برباد کرتا ہے۔ نہیں، پیر ایسے نہیں بنا جاتا۔ پیر بننے کے لیے شریعت ہوتی ہے، شریعت پیر بناتی ہے۔ شریعت مفتی، مولوی، قاری، حافظ اور عاشق بناتی ہے۔ شریعت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ شریعت میرے نبی کی وفاداری پہلے، اللہ کے رسول کا قرآن پہلے، بعد میں سب کچھ۔ چند بزرگ ہے جو اس کی لوگ مثالیں دیا کرتے ہیں، بھائی وہ ان کی جگہ ان تک ہیں، ان کی جگہ ان تک ہیں، اس میں تیرا کوئی دخل نہیں ہے۔ تجھے تو کرنا ہی ہے جو فرض اور واجب ہے۔ خیر مختصر، یہ سوال و جواب کی ایسی ڈراؤناک منزلیں جو شعبیوں کو بھی نہ چھوڑے، تو پھر ہمارے سے پیر فقیر کو کیسے چھوڑے گی؟ یہ مرحلہ میرے آقا فرماتے ہیں آنے والا ہے۔ ابن ابی دنیا کا حوالہ بھی ہے، در منصور کا بھی حوالہ ہے، موزد کا بھی حوالہ ہے، طبرانی کا بھی حوالہ ہے، بہت ساری کتب کا حوالہ ہے۔ ہاں، چھٹکارا نہیں ہے اس کے بغیر۔ قبر کے فرشتوں کے نام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ دو فرشتے ہیں جو قبر میں آتے ہیں، ان کا نام منکر و نکیر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مردہ، پھر جب اس میں روح ڈالی جاتی ہے سوال جواب کے لیے، تو وہ مردہ تمہارے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ جب تم پشت کر کے لوٹتے ہو، چلے جاتے ہو، تو تین فرشتے آتے ہیں، دو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، ایک عذاب کا فرشتہ ہوتا ہے۔ پھر عذاب کا فرشتہ اوپر چلا جاتا ہے اگر وہ نیک ہے، اور اس کے بعد دو فرشتے رہتے ہیں جو اللہ کا مقرر ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اس سے وہ نرمی اختیار کرتے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں، اس کے سامنے نرم لہجے سے پوچھتے ہیں آپ بتائیے آپ کا رب کون ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ بتائیے آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، اور یہ سبحان اللہ، اور یہ جو کھڑے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ وہ اللہ والا فرشتے کو جواب دیتا ہے اور کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، میرا رب اللہ ہے، اور یہ میرے آقا، نبیوں کے امام، ہمارے سر کے
تاج سارے جہاں کی جان محمد رسول اللہ ہے۔ پھر وہ فرشتے اس کو پیار سے پھر کہتے اچھا اب آرام کیجئے، اللہ اکبر، اچھا اب آرام کیجئے، دلہا سوتا ہے سے قیامت تک جب اللہ اپنے بندوں کو اٹھائے گا اور ملے گا اور ایک قیامت کا شور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جمراہ بن حبیب فرماتے ہیں قبر میں امتحان کرنے والے 3 فرشتے ہیں، انکر، ناقور اور ان کا سردار رومان۔ دین کے فرشتے الگ ہوتے ہیں، رات کے فرشتے الگ ہوتے ہیں۔ دین کے فرشتے رات والوں فرشتوں سے زیادہ نرم ہوتے ہیں، اسی لیے لوگ کہتے ہیں جلدی کرو رات آنے سے پہلے۔ یہ بھی ایک حضور کا کرم ہے۔ حضرت محمد بن عبداللہ اسدی فرماتے ہیں کہ عبد الصمد بن علی کے خاندان کے آدمی کے جنازے میں شریک ہوا تھا، وہ ان کو تنبیہ کرتے تھے اور کہتے تھے جلدی کرو، اور کہتے تھے ہمیں شام ہونے سے پہلے راحت پہنچاؤ۔ ہم نے ان سے کہا اللہ آپ سے بھلا فرمائے، شام سے پہلے دفن کرنے میں کیوں جلدی کرتے ہو؟ کیا آپ نے کوئی حدیث پڑھی ہے؟ تو آپ نے روایت کی، ہاں میرے ماں باپ، میرے دادا عبداللہ بن عباس سے فرماتے ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ رات کے فرشتوں سے زیادہ دین کے فرشتے نرم رہتے ہیں۔ یہ ابن ابی شواہ کا بھی ہے، ابو نعیم کا بھی حوالہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ انفطار میں آیت نمبر 10-12 میں فرماتا ہے اور تم پر تمہارے سب اعمال کے بعد یاد رکھنے والے جو ہمارے نزدیک، ہمارے قریب عزت والے اور تمہارے اعمال لکھنے والے جو ہے مقرر، جو تمہارے سب کاموں کو جانتے ہیں، وہ سب تمہارے کاموں کو جانتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں۔ اور آگے سورہ کاف میں آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ فرماتا ہے جب 2 لینے والے فرشتے انسان کے اعمال کو جب یہ اس سے ظاہر ہوتے ہیں لیتے جاتے ہیں، جو داہنی اور بائیں طرف بیٹھ کر لکھنے والے فرشتے برابر عمل کو لکھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سب اعمال میں ہلکا انسان گفتگو کرتا ہے وہ بھی لکھی جاتی ہے، مگر اس کی کوئی کیفیت نہیں، کوئی لفظ منہ سے نہیں نکلتا کہ وہ اس کے پاس طاق لگانے والے موجود ہوتے ہیں۔ کوئی نیکی کا کلام ہوتا ہے تو داہنے والا اس کو لکھ لیتا ہے، اگر بدی کا کلام ہوتا ہے تو بائیں والا وہ جب سے نکلنے والا ایک لفظ کلمہ حفاظت والا لکھا ہوا ہوتا ہے اور لکھ لیتا ہے۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن جوریج رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں، ان میں سے ایک اس انسان کے داہنے رہتا ہے، کرامن اور کاتبین، منکر نکیر وہ قبر والے، اور یہ کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پر بیٹھنے والے وہ فرشتے ہیں۔ ایک اس انسان کے داہنے رہتا ہے جو نیکیاں تحریر کرتا ہے،
اور اس کے ایک بائیں ہوتا ہے جو برائیاں لکھتا ہے، جو اس کے داہنے ہوتا ہے وہ تو اپنے ساتھی فرشتے کی گواہی کے بغیر نیکی لکھ دیتا ہے۔ جو کوئی نیک کام کرتا ہے آدمی، جیسے کسی کو صدقہ دیا یا کسی کو محبت سے مسجد میں جاتے ہوئے سلام کیا تو فوراً لکھ لیتا ہے، وہ اس سے پوچھتا نہیں ہے گناہ لکھنے والے سے۔ نیکی کے فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے۔ اور برائی کا فرشتہ اگر کوئی برائی لکھتا ہے تو دائنے والے یعنی نیکی لکھنے والے فرشتے کو کہتا ہے اس کے بارے میں کیا کروں۔ ہائے ہائے، کتنی اللہ کی شان، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کے محبوب کا کرم ہے۔ تو وہ نیکی لکھنے والا کہتا ہے ٹھہر جا کچھ پل، کچھ پل ٹھہر جا، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نیکی کر لے۔ اور کچھ پل ٹھہر جاتا ہے، اور اس میں اگر وہ کچھ نیکی کر لیتا ہے تو وہ گناہ نہیں لکھتا۔ وہ کوئی نیکی کر لیتا ہے یا استغفار پڑھ لیتا ہے یا اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ فرشتہ وہ گناہ بھی نہیں لکھتا۔ کچھ ٹھہر جا تو وہ ٹھہر جاتا ہے۔ اگر آدمی بیٹھتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں ہو جاتے ہیں، اگر وہ چلتا ہے تو ایک ان کے آگے اور ایک ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور وہ جب سوتا ہے تو ایک سامنے اور دوسرا، ایک سر کے جانب اور دوسرا پیر کے جانب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں دن اور رات کے فرشتے الگ الگ رہتے ہیں۔ انسان کے ساتھ 5 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، 2 فرشتے رات کے ہوتے ہیں، 2 فرشتے دن کے ہوتے ہیں۔ روزانہ وہ آتے اور جاتے ہیں، اور 5واں فرشتہ اس سے نہ تو رات کو جدا ہوتا ہے نہ دن کو جدا ہوتا ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ انعام میں اور اس کی تفسیر میں کہ تیرے رزق، تیرے عمل، تیری موت کی حفاظت کرتے ہیں، جب تو ان کو پورا کرے گا تو وہ اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے۔ یہ 5واں فرشتہ۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں چاروں کرامن کاتبین صبح کی نماز میں وہ چاروں جمع ہوتے ہیں۔ محافظ، سرکشا، حفاظت کرنے والا فرشتہ 4 فرشتے، اس کے پاس 2 فرشتے جو رات کو آتے ہیں اور دین کے وقت جاتے ہیں، اور دین کے آنے والے عصر میں آتے ہیں اور صبح جاتے ہیں، اور صبح آنے والے عصر میں جاتے ہیں۔ سورہ اسراء آیت نمبر 78 میں اللہ فرماتا ہے بے شک صبح کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کے وقت کی نماز ہے۔ محافظ فرشتہ، حفاظت کرنے والے فرشتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دین کے فرشتے آتے ہیں اور رہتے ہیں، تمہارے پاس رات گزارتے ہیں اور پھر اوپر کو چلے جاتے ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ بتاؤ میرے بندے کو کون سے حال میں دیکھا،
تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے بندے کو، تیری بندیوں کو ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ جان نماز پر تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے، صبح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرشتے جو رات کو اور دن کو آتے جاتے رہتے ہیں اور انسان کے اعمال لکھتے ہیں، وہ فرشتے بھی اللہ کی قدرت کی طرف سے آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور تمہارے پاس وہ عصر میں اور صبح کے وقت آتے ہیں اور تبدیل ہوتے ہیں، اور جب تک تمہارا زندگی رزق رہا اس وقت تک آتے جاتے رہیں گے۔ انسان کی زبان اور کرامن کاتبین کا قلم اور اس کے منہ کا پانی ان کی روشنائی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے والے دونوں یعنی کرامن کاتبین کو، فرشتے کو لطیف، نازک اور باریک بنایا ہے۔ لطیف اور نازک، باریک بنایا ہے، یہاں تک کہ وہ انسانوں کے دونوں داڑھوں کے اندر بھی رہ جاتے ہیں، اسے بٹھایا ہے، اور اس کا قلم اور اس کے منہ کا پانی تھوک روشنائی ہے، اور وہ اس سے لکھتے رہتے ہیں۔ اب یہ میری اور تمہاری سمجھ میں نہ آئے اور ہم کچھ بھی یہاں سوچنے لگیں اور ہماری سوچ شیطانیت کی طرف چلی جائے تو ایمان خراب ہو جائے، کیونکہ فرشتوں پر ایمان لانا واجب ہے اور ایمان رکھنا ہے۔ فرشتے ہیں، یہ سارے فرشتے ہیں، بڑی بڑی کتابوں میں، حدیثوں کی کتابوں میں آیا ہے، اور اس کو سمجھنا ہے۔ اب آگے دیکھیے، جیسے جیسے مبارک آدمی نیک بنتا جاتا ہے، مبارک ہوتا جاتا ہے، فرشتے بھی اس کی طرف اتنے اللہ حفاظت کے لیے، محبت کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون سے اعمال لکھے جاتے ہیں؟ اعمال لکھتے ہیں تو پھر کون سے اعمال لکھے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمان ہے، یا فلی ظلم میں جیسے قرآن سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکی اور بدی کی جو بات بھی ہوتی ہے انسان کہتا ہے اس سے لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی یہ بات کہ میں نے کھایا پیا گیا دیکھا بھی لکھا جاتا ہے۔ جب جمعرات کا دن ہوتا ہے تو وہ اس کا قول و عمل سب پیش کیا جاتا ہے، تو اس میں جو کچھ نیکی اور بدی کی باتیں ہوتی ہے وہ لکھی جاتی ہے، باقی سب چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے کیا کھایا پیا، یہ وہ ایک جنرل ایک ایسے ہی بات کر لی تو وہ نہیں لکھا جاتا، مگر یہ کھاتے پیتے بات کرے، اللہ کا شکر میں نے یہ کھایا، الحمدللہ اللہ کا شکر، میں نے صبر کیا، میں نے شکر کیا، میں نے فاتحہ دیا، میں نے نیاز کیا، تو جس میں اللہ رسول کا نام آتا ہے اس سے لکھا جاتا ہے۔
اور حضرت اکرامہ سے اور ایک حدیث ہے کہ وہی عمل کو لکھا جاتا ہے جو سجا والے اور ججا والے ہوتے ہیں، باقی کوئی باتوں کو نہیں لکھا جاتا۔ اور اعمال نامے میں گناہ کب لکھے جاتے ہیں؟ یہاں بھی یہ بھی آپ یار غور کرو اگر میری بات سنتے ہو۔ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، کرم کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کتنا کرم کرنے والا ہے، رحم والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ انسان کے داہنی طرف جو اس کی نیکیاں لکھتا ہے، نیکی لکھتا ہے، تو گناہ لکھنے والا اس کی بائیں طرف ہے۔ جب کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس کی دائیں طرف والا 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور جب اس کی برائیاں کرتا ہے تو دائنی طرف والا قریب سے ہوتا ہے مگر کچھ نہیں لکھتا۔ اور پھر قرآن نے یوں فرمایا سورہ ہود اور آیت نمبر 114 میں، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ یعنی کب تک گناہ نہیں لکھا جاتا؟ گناہ نہیں لکھا جاتا تو کب تک لکھا نہیں جاتا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بائیں ہاتھ والا فرشتہ خطا کار مسلمان بندے سے 6 پہر تک اپنا قلم روکے رہتا ہے کہ شاید معافی مانگ لے، شاید استغفار پڑھ لے، شاید کوئی نیک عمل کر لے۔ 6 پہر تک قلم روکے رہتا ہے، روک کر رکھتا ہے کہ گناہ نہ لکھا جائے، مگر وہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی وہ نہ استغفار کرتی ہے، نہ افسوس کرتی ہے، نہ توبہ کرتی ہے یا کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا، گناہ کر لیتا ہے، تو وہ فرشتہ پھر گناہ وہ بھی ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔ حضرت امام غزالی نے ایک بات یہاں نقل یہ فرمائے، جب بھی کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو زمین کہتی ہے جگہ اے رب اجازت دے، جو بیٹا ہے اسی جگہ سے میں ٹوٹ کر گر جاؤں اور اسے دھسا دوں تاکہ زمین میں دھستا جائے۔ پھر ایک جگہ آسمان کہتا ہے اے اللہ اجازت دے کہ میں اس پر گروں اور اس کو جلا کے خاک کر دوں، مگر اللہ پاک فرماتا ہے اس کو کس نے پیدا کیا؟ تم نے پیدا کیا یا میں نے کیا؟ تو زمین آسمان کہتی ہیں اللہ سب کو تو نے پیدا کیا۔ تو اللہ کہتا ہے بس تو یہ میرے اور میرے بندے یا میری بندی کے درمیان میں ہے، میں چاہتا ہوں میرا بندہ توبہ کر لے، میں چاہتا ہوں میری بندی توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو وہ گناہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دائیں طرف والا فرشتہ بائیں طرف والے فرشتے کا سردار ہے۔ جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو فوراً لکھ لیتا ہے، اور گناہ کرنے والا گناہ کرتا ہے تو 7 گھڑیاں 6 پہر اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اب توبہ کر لے، اب معافی مانگ لے، اب رو لے کہ اس کے گناہ مٹا دیا جائے، گناہ نہ لکھے جائیں۔ یہ کنز
اماہ کا حدیث ہے 10,212 پر۔ موت کے وقت کرامن کاتبین جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، موت کے وقت تک کا انتظار کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیں۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی۔ حضرت فضل بن عیشا فرماتے ہیں جب انسان پر موت کی حالت طاری ہوتی ہے تو اس کے فرشتے سے کہا جاتا ہے اب ٹھہر جا، اس کا اعمال نامہ لپیٹ دے، تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں، مجھے کیا معلوم، شاید یہ کلمہ پڑھ لے، شاید یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں لکھ دوں اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ انسان کی وفات کا علم سب سے پہلے کس فرشتے کو ہوتا ہے؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے انسان کی موت کا جس کو علم ہوتا ہے وہ حافظ، یعنی انسان کی حفاظت کرنے والا فرشتہ ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں اب یہ آخری دنوں میں ہے، اب اس کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ وہ اس کے اعمال کا اور رزق کا آنے جانے والا، زمین پر اترنے والا، رزق لانے والا ہوتا ہے۔ جب اس کا رزق کم ہو جاتا ہے یا اسے منع کر دی جاتی ہے تو وہ حفاظت کرنے والا فرشتہ سمجھ لیتا ہے کہ اب اس کی آخری گھڑیاں ہے، آخر میں اس کی موت ہے۔ اور فرشتوں کو بھی جو ہم عمل کرتے ہیں وہ قبول ہے یا نہیں قبول، وہ اسے معلوم نہیں، صرف اللہ کے سوا اور اللہ کے نبی کے سوا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی اور کہا فرشتہ انسان کے عمل کو اٹھا لے جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں میں کچھ سرور محسوس کرتا ہے، اچھے اثرات محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے ٹھہرنے کا حکم دیا ہے، جہاں اللہ پاک اس فرشتے کو ٹھہرنے کا حکم دیا ہے تو وہ ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے اب اسے سجین میں یعنی 7ویں زمین کے نیچے پھینک دو۔ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ یہ آپ کے پاس لایا ہوں جو حق ہے اور حق لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تیرے پاس ہے اسے سجین میں پھینک دے۔ پھر وہ فرشتہ ایک بار اور کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں وہ کتنا قبول ہے یا نہیں قبول۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو بھی عملی ظاہر باطن کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ قبول ہے یا نہیں ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان سو جاتا ہے تو کرامن کاتبین شیطان سے کہتے ہیں اپنا صحیفہ، یہ کتاب جس میں اعمال لکھے ہوتے ہیں وہ مجھے دے دے۔ وہ اسے دیتا ہے تو وہ فرشتہ اپنے صحیفے میں جہاں
ایک نیکی پاتا ہے تو اس کی جگہ شیطان کے صحیفے میں 10 گناہ مٹا دیتے ہیں اور انہیں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ جب بھی تم سے کوئی سونے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ ایک چھوٹا سا عمل کرتے ہوئے سوئے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور 33 بار یا 34 بار ماشاء اللہ یا اللہ اکبر یا سبحان اللہ و بحمدہ یا سبحان اللہ العظیم یا استغفار یا سورہ اخلاص یا سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی، کچھ بھی پڑھ لے سونے سے پہلے پہلے، بستر میں جانے سے پہلے پہلے سبحان اللہ۔ ثواب لکھنے والے فریضے کا اللہ کی طرف جانا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے الحمدللہ کثیراً کہا، کیا کہا؟ الحمدللہ کثیراً کہا، تو کراماً کاتبین نے اس تاریخ کو لکھنے سے زیادہ سمجھا یہاں کہ اس کے بارے میں اللہ سے رجوع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا اور فرمایا اسے اسی طرح لکھو جس طرح میرے بندے نے کہا، یعنی بہت زیادہ تو بس ایسا ہی لکھو، بہت زیادہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ حمداً کثیراً طیباً سبحان اللہ و برکاتہ وسیلہ پڑھے تو اس کے ثواب میں ایسا ہے کہ ثواب کے انبار لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو عمران جنونی فرماتے ہیں کہ ہمیں بات پہنچی ہے فرشتے ہر شام عصر کے بعد پہلے آسمان میں اپنے اپنے لکھے ہوئے اعمال ناموں کے حالات بیان کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کرامن کاتبین کو کہتا ہے اس اعمال نامے کو پھینک دے، اس طرح دوسرا فرشتہ کہتا ہے اس اعمال نامے کو پھینک دے۔ اعمال نامے لکھنے والے فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ ہمارے سے زیادہ نیکی کی بات اس نے کہی تھی اور ہم نے اس کی نگرانی میں تھے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں نے اس عمل میں مجھ کو راضی کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہوں جو میری رضا کے لیے کیا ہو۔ نہیں جیسے بہت سارے لوگ عمل کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، میں یہ پڑھوں گا تو ہو جائے گا، یہ پڑھوں گا تو ہو جائے گا، تو وہ بات نہیں ہے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے جو عمل ہو اور وہ پڑھو تو بیڑا پار ہوتا ہے، اس کا اجر ملتا ہے۔ بے شک یہ پڑھو تو یہ ہوگا، مگر نیت یہ ہونی چاہیے اللہ کی رضا، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے پڑھا تھا، پڑھتا ہوں یا پڑھتی رہوں گی۔ یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں کو صرف ظاہری اعمال کا علم ہوتا ہے، باطن کا علم نہیں ہوتا، اندرونی اعمال کا علم نہیں ہوتا۔ وہ علم، وہ قبولیت ہے یا نہیں صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت جمرہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نیک بندوں میں سے کسی بندے کی عمل کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور اسے
وہ بڑا، وہ پاکیزہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کتنا اچھا کام کیا، نیک کام کیا، مگر وہ اللہ کی طرف سے قبولیت والا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رنج غم کے وقت اعمال نہیں لکھے جاتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کی طرف اپنا پیغام بھیجتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے کے اعمال نامے میں رنج و غم کے وقت کوئی اعمال نہ لکھو۔ یہ بھی اللہ کی رحمی ہے یار، آپ اگر سمجھے تو کیا کہ آدمی غم میں، رنج میں، پریشانی میں کچھ بھی کہتا ہے۔ یا اللہ کی شان دیکھیے، اللہ نے کہا نہ میرے بندے کے اس حال میں نہ لکھو کہ وہ رنج و غم میں کچھ بھی کہہ دے اور تم لکھ لو اور گناہگار میرا بندہ یا میری بندی ہو جائے۔ نہ، سبحان اللہ، یہ ہمارا اللہ، یہ میرے آقا رسول اللہ نے دکھایا اور سمجھایا۔ بیماری کی حالت میں، اب بیماری کی حالت میں فرشتہ گناہ نہیں لکھتے، جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو بیماری میں مبتلا فرماتا ہے، یعنی بیمار کرتا ہے، تو انسان کے بائیں طرف والے فرشتے سے فرماتا ہے کہ اس کے گناہ لکھنے سے اپنا قلم اٹھا لے، یعنی چھوڑ دے، اور دائیں طرف والے فرشتے سے فرماتا ہے جو کچھ میرا بندہ صحت کی حالت میں نیک عمل کرتا تھا یا کرتی تھی، جیسے بھائی روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، تسبیح پڑھنا، یہ کرنا، وہ کرنا، ہر خار کرنا، صدقہ کرنا، لوگوں کو دینا لینا، تو جو صحت کی حالت میں کرتی تھی یا کرتا تھا وہ لکھتا رہے، یہ کرتا ہے، کرتی ہے، سبحان اللہ، اللہ اللہ، مگر گناہ بیماری کی حالت میں نہ لکھ کہ کوئی بیماری کی حالت میں کچھ کہہ دے، کچھ بول دے، نہیں۔ یعنی بیماری کی حالت میں جو نیک عمل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، پھر بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ نماز پڑھتی ہے یا پڑھتا ہے، یا یہ عمل کرتی ہے یا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان کے بدن میں کوئی تکلیف ڈالی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے اس کے تمام نیک اعمال لکھتا رہے جب تک کہ وہ صحت مند نہ ہو جائے، اور لکھتا رہے جب تک کہ وہ تندرستی کی یعنی صحت کی حالت میں کرتا تھا۔ اب اسے کرنے کی ہمت نہیں اور اس وقت تک لکھتا رہتا ہے جب تک اللہ اسے شفا نہیں دے دیتا، اسے صحت عطا نہیں ہو جاتی، اور اگر اس کی وہ حال میں روح قبض کر لی جاتی ہے اسے معاف کر دیتا ہے اللہ اور اپنی رحمت عطا فرماتا ہے۔ یہ مسند احمد میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے۔ اب چھپے ہوئے عمل کو فرشتہ کس طرح لکھتا ہے؟ حضرت حجاج بن دینار فرماتے ہیں میں نے ابو معاش سے عرض کیا کہ اللہ کا جو ذکر انسان دل ہی دل میں کرتا ہے تو اسے فرشتے کس طرح لکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس کی خوشبو پا کر وہ
لکھ لیتے ہیں، یعنی دل دل میں اگر وہ عمل کرتا ہے تو اس کو فرشتے کو وہ ذکر کی، وہ درود کی، وہ قرآن کی، وہ تلاوت کی خوشبو آ جاتی ہے اور وہ لکھ لیتا ہے۔ کیا اللہ کی شان ہے، کیا عجیب فرشتوں کے حالات ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایسے جھوٹ بولنے سے فرشتے انسان سے دور چلے جاتے ہیں۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے ایک میل تک دور چلے جاتے ہیں۔ یہ ترمذی کی ہے حدیث۔ اور بیماری کی حالت میں نے بتایا، نہ نیک عمل کیے ہو پھر بھی لکھاتے رہتے ہیں، فرشتے لکھتے رہتے ہیں کہ یہ عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روز نماز پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے جوتے اپنے پاؤں کے درمیان رکھو یا اپنے سامنے رکھو، اپنے دائیں نہ رکھو نہ بائیں رکھو، کیوں؟ وہاں فرشتے رہتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے جیسے اس کا ترجمہ میں سنا رہا ہوں۔ اے اللہ، آپ کے جلال و سلطنت کی شان۔ فرشتے مشکل میں پڑ گئے جب یہ لکھا، یہ کہا اس نے، اللہ تیری شان، تیرے جلالت کی، تیری رحمان کی، تیری رحیمی کی، تیری کریمی کی شان۔ تو فرشتے مشکل میں پڑ گئے، اب کیا لکھیں، کس طرح لکھیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ میرے بندے نے جیسے کہا ایسے لکھ دو۔ میرے بندے نے کہا، انہوں نے عرض کی، ہاں پروردگار۔ اس نے کہا، رب لقد ہمو کما یبغی بجلالک وجوہی و بعظم سلطانک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کلمے کو اسی طرح لکھو جس طرح میرے بندے نے، میری بندی نے کہا ہے، اور اس کا انعام میں اسے دوں گا، اور وہ انعام کا حقدار ہے۔ معلوم ہے تمہیں استغفار کا فرشتہ ہے؟ ہاں، استغفار کا فرشتہ، استغفار کے فائدے بھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی کرامن کاتبین اپنے روزانہ کے بندے کے اعمال محفوظ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاتے جب اعمال نامے کے شروع اور آخر میں استغفار کو دیکھتے ہیں، استغفار کو دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ اس اعمال نامے کے درمیان گناہ ہے میں نے سب اپنے بندے کے معاف کیے، جس کے اعمال کے اول اور آخر میں، شروع اور آخر میں استغفار ہوتا ہے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، توبہ اللہ میری توبہ، جو پڑھتا ہوتا ہے یا توبہ کرتا رہتا ہے، جس کے اعمال میں توبہ ہوتی ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب کوئی آدمی نیند سے جاگنے کے بعد استغفار کر لے، یعنی اللہ کی طرف رجوع ہو کر توبہ کر لے، اللہ میری توبہ، اور دعا مانگ لے،
جب رات کو سونے لگے اس وقت بھی استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس استغفار اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگنے کے بعد دوران اگر کچھ گناہ ہوتے ہیں تو اللہ اس کے استغفار کے صدقے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توبہ کی شرطیں ہیں، اس میں ذرا کچھ سمجھا دوں۔ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس سے توبہ کرنے کے وقت سے پھر چھوڑ دے، پھر گناہ نہ کرے۔ اس گناہ پر شرمندہ ہو، شرمندگی ظاہر کرے اور پھر وہ گناہ نہ کرے۔ اس بات کا پکا ارادہ عہد کر لے کہ اب یہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں نے آپ لوگوں کو کپڑے ہٹانے سے منع نہیں کیا؟ میں نے آپ لوگوں کو کپڑے ہٹانے سے منع نہیں کیا؟ تمہارے ساتھ فرشتے ہیں جو تم سے الگ نہیں ہوتے، نہ نیند میں، نہ بیداری میں، نہ جاگنے کی حالت میں۔ یاد رکھو جب بھی تم سے کوئی اپنے جوجاہ کے قریب ہو تو کپڑا اوڑھا کرے، رکھا کرے اور اللہ کا نام لیا کرے تاکہ اس میں شیطانیت نہ ہو۔ تین جگہوں پر انسان فرشتوں سے شرم کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں کپڑے اتار دینے سے منع فرماتا ہے۔ اللہ کے ان فرشتوں سے حیا شرم کرو جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں، یعنی کرامن کاتبین۔ یعنی تین ضروری چیزوں کے وقت وہ تم سے الگ ہوتے ہیں، اور وہ تین چیز پیشاب، پاخانہ، ناپاکی اور اپنی زوجہ کے ملنے کے وقت اور غسل کرتے وقت۔ کرامن کاتبین اللہ والے بندی اور اللہ والے بندے کو بوسہ دیتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری مشہور محدث فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے یا پڑھ کر ختم کرتا ہے تو کرامن کاتبین فرشتہ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دیتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں۔ حضرت ابو صالح حنفی جو تابعینوں میں سے وہ فرماتے ہیں جب کوئی انسان پاک حالت میں، جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی پاک حالت میں بستر پر لیٹتے ہوئے یا لیٹے لیٹے کوئی اللہ کا کلام، قرآن، سورتیں، وظیفہ، درود، ذکر کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے سر پر اور جسم پر، یعنی سر پر اور کندھے پر ہاتھ پھیراتا ہے اور کہتا ہے مبارک ہو، اللہ نے تمہیں توفیق دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مومن جب وفات ہو جاتا ہے تو مومن کی جب وفات ہو جاتی ہے
تو فرشتے کیا کرتے ہیں جو اس کے ساتھ رہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے کو اپنے مومن بندے کے حوالے کر رکھا ہے جو اس کے اعمال اچھے اور برے لکھتے رہتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے جو مومن کے حوالے کر دیے گئے ہوتے ہیں وہ اللہ سے کہتے ہیں، اللہ اب کیا کریں، یہ نیک بندہ یا نیک تیری بندی فوت ہو گئی ہے، اب ہم آ جائیں، ہمیں اجازت عنایت فرمائیں کہ ہم آسمان کی طرف چڑھ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے آسمان میرے فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، میرا آسمان میرے فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، اے میرے فرشتوں میرے اس نیک بندے کی قبر پر رہو، میرے اس نیک بندی کی قبر پر رہو اور تسبیح بیان کرتے رہو جب تک کہ فیصلے کا وقت نہ آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وفات کے بعد نیک اور بد مردے سے خطاب ہوتا ہے۔ حضرت سفیان بن عیان فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جب کسی مومن انسان پر موت طاری ہوتی ہے تو فرشتے اس کے ساتھ زندگی کے دنوں کے محافظ یعنی کرامن کاتبین، گھر والے کے رونے کے تڑپنے سے وہ بھی ساتھ میں غم کرتے ہیں نیک آدمی نیک عورت کے لیے، اور کہتے ہیں اللہ اسے بہترین اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ اور کبھی کبھی سچے دل سے اگر کوئی آدمی توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ کرامن کاتبین کو بھی بھلا دیے جاتے ہیں، اسے بھی یاد نہیں ہوتا، سچے دل سے توبہ کرنے کا یہ انعام ہوتا ہے۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن اسکار کا حوالہ ہے، جب کوئی مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کرامن کاتبین کے دل و دماغ سے یعنی بھلا دیتا ہے۔ علامہ سیوطی نے بھی اس کتاب کے مصنف جو ہے انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ کرامن کاتبین کو بھلا دیا جاتا ہے یا اسے توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے منہ کو پاک و صاف رکھو، بدبودار نہ رکھو، انگلیوں کے ذریعے یا مسواک کے ذریعے صاف رکھا کرو، اس لیے کہ کرامن کاتبین حافظین فرشتوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کرامن کاتبین نیک اور بد عمل کرنے سے پہلے جو ارادہ کرتے ہیں وہ اس سے کیسے خبر ہو جاتی ہے؟ ہاں، تو حضرت ابو اویس فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سفیان بن عیینہ کے پاس ان کی آخری عمر میں مکہ میں بیٹھے تھے تو انہوں نے ہمیں حضرت یحییٰ بن عبید اللہ تیمی سے اور انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین فرشتوں سے فرماتا ہے جب میرا بندہ کسی نیکی کا خیال کرے تو اس پر نیکی لکھ دیا کرو۔
یعنی نیکی کا خیال کرے تو لکھ دو کہ یہ فجر کی نماز پڑھے گا، یہ عشاء پڑھے گا، یہ پیر صاحب کو ملنے جائے گا، یہ ماں باپ کا ہاتھ چومے گا، یہ جمعہ کو اتنے درود پڑھے گا، یہ اتنا کھانا بنائے گا۔ یہ نیک اگر ارادہ کرے تو لکھ لیا کرو، اگر وہ اس عمل کو نہ بھی کرے تو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھ دیا کرو۔ جیسے میں فجر کی نماز پڑھنے جاؤں گا، نیند نہیں پڑی اور جا نہ سکا، تو وہ فجر پڑھنے آئے گا جائے گا لکھا کریں گے، وقت پہ نہ پہنچا تو پھر 10 اور نیکیاں لکھیں گے۔ اس طرح سے یہ کرا وہ کرا تو وہ لکھا کریں گے، کر دیا تو اور 10 گناہ بڑھا دیں گے۔ اور اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے، خیال کرتا ہے کہ یہ کروں گا وہ کروں گا، تو وہ جب تک کہ گناہ نہیں کر لیتا یا نہیں کر لیتی اس وقت تک یہ نہیں لکھتے۔ یہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے آپ کا، یہ آپ کے صدقے میں ہم پر کرم نوازش ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ ہر انسان کی نیکی کے ساتھ 5 فرشتے رہتے ہیں۔ ایک انسان کے دائیں، ایک بائیں، ایک پیچھے اور ایک آگے رہتا ہے۔ ایک دائیں، ایک بائیں، ایک آگے اور پیچھے رہتا ہے، اور ایک اس کے اوپر رہتا ہے، جو فضاؤں سے، آسمانوں سے بلائیں نازل ہونے والی ہوتی ہے یا اور کسی کی طرف سے کچھ آتا جاتا ہے تو اس کی حفاظت، اس کی رکشا کرتے ہیں۔ یہ کتاب المجالس میں بھی ہے، امام دینوری کے حوالہ ہے۔ اب بتا رہے پھر جیسے جیسے انسان میں اللہ کی بندی، اللہ کا بندہ، پھر جیسے جیسے جتنا پرہیزگار ہوگا اتنا اس پر اللہ کے رسول کا کرم ہوگا، فرشتے اس کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ اب اور تھوڑا سا سنیں، حضرت ابو درداہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کرامن کاتبین اور ہوتے ہیں، اور رات کے اور ہوتے ہیں، دن کے مغرب کی نماز کو انسان کے کامل طور پر ادا کرنے کے بعد اور ہوتے ہیں، آسمان پر چڑھ جاتے ہیں، مغرب سنتوں میں دیری ہو گئی تو فرشتوں کو بھاری لگتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے بندے جلدی ادا کر۔ اس لیے کہا جاتا ہے مغرب کی، ظہر کی، عشاء کی، عصر کی، فجر کی جلدی سنتیں ادا کر لو۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، وہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر تھے اور ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ بتائیے، آپ نے فرمایا کبھی آپ نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ 20 فرشتے ہوتے ہیں، ایک بائیں والے فرشتے کا سردار جب تم کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، جب کوئی گناہ کرتا ہے تو دائیں والے سے پوچھتا ہے، اس کا 1 گناہ لکھا جاتا ہے، اور استغفار کرتے ہیں توبہ قبول ہوتی ہے تو 3 گناہ لکھے جاتے ہیں، اور جب توبہ قبول کر لی جاتی ہے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نخوی سے بھی یہ ہے کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں جو آدمی معقل فرشتہ نہ ہو، اس کی نیند اور جاگنے کی حالت میں انسان جب سوتا ہے تو فرشتے جنوں سے،
بری روحوں سے اور شیطان کی شیطانیت سے اسے بچاتے رہتے ہیں۔ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات والے فرشتے، دن والے فرشتے بس اللہ کے بندے، اللہ کی بندے کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے و تمہیں توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی، نیک عمل کرنے کی، اللہ رسول کی اطاعت کرنے کی، درود و سلام پڑھنے کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے و تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہم انشاءاللہ سنیں گے عجیب فرشتوں کے حالات اور ان کے کام اور کاج اور دعائیں اور نیکی اور بدیاں لکھنے کا انتظام۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔